أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک لا نہیں نکلفو ہم تکلیف دیتے نفسن کسی جان کو الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب ساتھی الجنتی جنت کے ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں ونزعنا اور نکال لیں گے ہم ما جو فی صدورہم ان کے سینوں میں ہوگا من غلن کوئی کینہ تجری بہتی ہوں گی من تحتہم ان کے نیچے سے الانہار نہریں وقالو اور وہ کہیں گے الحمد سب تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں الذی وہ جس نے ہدانا رہنمائی کی ہماری لہذا اس کے لیے وما اور نہ کننا تھے ہم لنہتدیا کہ ہم ہدایت پاتے لو اگر لا نہ یعنی اگر نہ ہوتا ان یہ کہ ہدانا ہدایت دیتا ہمیں اللہ تعالی لقد البتہ تحقیق جاءت آ گئے رسول ربنا ہمارے رب کے بالحق کی ساتھ حق کے ونودو اور وہ پکارے جائیں گے ان کے تلکم یہ الجنت جنت ہے
اورثتموہا وارث بنائے گئے ہو تم اس کے، بما بوجہ اس کے جو، کنتم تھے تم، تعملون تم عمل کرتے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی کا مکلف نہیں بناتے۔ وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم اس کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتا۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے۔ یعنی ایمان اور عمل صالح یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو انسانی طاقت سے زیادہ ہوں اور انسان ان پر عمل کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں، بلکہ ہر انسان ان کو بآسانی اپنا سکتا ہے اور ان کے تقاضے کو بروئے کار لا سکتا ہے، عمل کیا جا سکتا ہے۔ غلن اس کینے اور بغض کو کہا جاتا ہے جو سینوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت پر یہ انعام بھی فرمائے گا کہ ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عداوت کے جو جذبات ہوں گے وہ دور کر دے گا، پھر ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہو جائیں گے۔ کسی کے بارے میں دل میں کوئی کدورت اور عداوت نہیں رہے گی۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اہل جنت کے درمیان درجات و منازل کا جو تفاوت ہوگا اس پر وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ پہلے مفہوم کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جنتیوں کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، اور ان کے درمیان آپس کی جو زیادتیاں ہوں گی ایک دوسرے کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان بھی باہمی رنجشیں جو سیاسی رقابت میں ان کے درمیان ہوئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہ جیسے مجھے امید ہے کہ میں، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ ابن کثیر کی یہ روایت ہے۔ کس قدر سچے ہیں صحابہ! یعنی یہ ہدایت جس سے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی نصیب ہوئی اور پھر انہیں بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ بھی حاصل ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اس کا فضل ہے۔ اگر یہ رحمت اور فضل الہی نہ ہوتا تو ہم یہاں تک کبھی نہ پہنچ سکتے۔ اسی مفہوم کی یہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اچھی طرح سے جان لو کہ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں میں بھی۔ اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ رحمت الہی مجھے اپنے دامن میں نہیں سمیٹ لے گی۔ جبکہ پچھلی بات اور یہ حدیث دونوں ایک دوسرے کے منافی نہیں، اس لیے کہ نیک اعمال کی توفیق بھی تو اللہ تعالیٰ خود ہی دیتا ہے، اللہ کا فضل اور احسان ہوتا ہے بلا شبہ۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے لوگوں کا موازنہ کیا۔ پہلے ہمیں جہنم کے بارے میں بتایا کہ جن کا اوڑھنا اور بچھونا جہنم ہوگا، وہ جو انہوں نے ظلم کیا ہوگا، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا، اچھے کام کیے، اور اس بات میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔
ہم خود کبھی بھی راہ نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ تعالی ہماری رہنمائی نہ فرماتا، ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے۔ پتہ یہ چلا اس سے کہ جنت میں جانے کے لیے اعمال بہت ضروری ہیں، اگرچہ اعمال کافی نہیں، چاہے ساری زندگی بھی ہم کرتے رہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ بدیوں کے مقابلے میں نیک عمل یقیناً زیادہ ہونے چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ اس بات کا بھی خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان اپنے دل کو دوسروں کی کدورت سے پاک کرے، لیکن اگر نہیں کر سکتا تو اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو ان کی باقی نیکیوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ احسان فرمائیں گے انشاءاللہ، اور ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیں گے، اور معاف کرنے کے علاوہ انہیں روک لیا جائے گا، اور پھر جنت میں جانے سے پہلے وہاں ان کے دلوں کو دھو ڈالا جائے گا۔ جنت کی یہ خوبی کس قدر بہترین ہے کہ وہاں کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہوگا، غل نہیں ہوگا، کینہ نہیں، حسد نہیں، کیونکہ ان برائیوں کے ہوتے ہوئے انسان پر ساری نعمتیں حرام ہو جاتی ہیں، انسان کو نعمتیں اچھی بھی نہیں لگتی، انسان بعض اوقات کھانا پینا بھول جاتا ہے، اس کی بھوک تک ختم ہو جاتی ہے جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس سے حسد کر رہا ہے، پھر وہ کسی کے لیے حسد میں مبتلا ہو جائے یا کسی کے لیے دل میں میل پیدا کر لے، تو بہرحال جنت والے شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ رستہ دکھایا، اور ان کے شکریہ کا جواب کس طرح دیا جائے گا کہ یہ تو تمہاری اپنی کوشش تھی کہ تم یہاں تک پہنچے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔